मैं ये डंकी के चोट पर कहता हूँ कि अल्लाह ने बहुत प्यारा दिल मुझे दिया है। बस बहुत तकलीफ़ ही उस वक़्त, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ से हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, चाहे जितनी भी हमारे पास दौलत होगी। मैं तेरे पास मैं भूखा था, तुझसे मैंने खाना मांगा, तूने खाना नहीं किया। मतलब हमारा व्लॉगिंग चैनल है तो बाहर जाना घूमना ये सब इसके लिए वक्त। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़करिया आप सबका इस्तेमाल करता हूँ मेरा चैनल प्यारा दस्तखान पे। तो चलो भाइयों, बहुत दिन हो गए, रमज़ान शुरू होते ही मुझे वक्त नहीं मिल रहा कोई व्लॉग बनाने के लिए, ना कि हमारे अहलिया को मिल रहा है, ना कहीं जाने को मिल रहा है। आज 7वां रोज़ा है, दोपहर के 3 बजे हैं। थोड़ा रोज़े का थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है थोड़ा थोड़ा भी नहीं, बहुत बहुत भी एहसास हो रहा है। और ख़ास करके गरीब व गुरबा का ख्याल करें। रमज़ान जो रोज़े होते हैं अल्लाह ताला ने इसीलिए रखे हैं कि हमें यह एहसास हो कि भूख का एहसास हो कि जब आदमी इंसान भूखा होता है तो उसे क्या उस पर बीतती है। इस एहसास के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए गए। हमें एहसास हो और हमारे अंदर यह एहसास पैदा हो, तो हमारे अंदर गमखारी का एहसास पैदा हो कि किसी के जो हमें जब भूख लगती है तो हमें दूसरे इंसानों की भूख का एहसास हो, प्यास लगती है तो इंसानों के या फिर अल्लाह की किसी मखलूक की प्यास का भी एहसास हो। तो इसीलिए इस एहसास को कराने के लिए अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और फरमाया सारी इबादतों का सवाब, सारी इबादतों में इंसान दिखलावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई दिखलावा नहीं है। तो रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए होता है और अल्लाह इसका बराह रास्त इसका अजर देते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ कर आया तो देखो कितने सांस फूल रही है। तो असल में रोज़ा क्या है, हमारी वार्निंग है। इंसान अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं वो इंसान की भलाई के लिए है। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे के पेट की सारी वार्निंग हो जाए। 11 महीने जो हम खाते हैं, तो आप देखें हर चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी चीज़ हो उसे रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन हम अपने पेट को, लीवर को कभी रेस्ट नहीं देते। लेकिन अल्लाह ने बंदे की फ़िक्र की, बंदे की अच्छाई को अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा किस चीज़ से सेहत याब हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ने 30 रोज़े दिए कि 11 महीने जो खाए रहते वो पेट की ओरलिंग करने के लिए अल्लाह ने रोज़े दिए। लेकिन बंदा समझता नहीं, थोड़ी सी भूख को बर्दाश्त नहीं करता, प्यास को बर्दाश्त नहीं करता और रमज़ान में खाते घूमता है। तो एक तो इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, दूसरा अल्लाह ने जो रोज़े के अंदर भलाई छुपा कर रखी। तो ये देखिए, ये जो हमारे टेरिस पर पानी है, कभी इसको हम आकर देखते भी नहीं, लेकिन जब रोज़े में धूप में दोपहर के 3 बज जाते हैं तो ये पानी मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ आकर मैं आराम से नहा लेता हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो भाई लोग, अल्लाह ने रोज़े मुसलमान पे फ़र्ज़ किया है, लेकिन अगर पूरी इंसानियत इस रोज़े को रह कर देखे तो बड़ा मज़ा आएगा। सेहत में और लीवर में और दिल में सुकून आएगा। लीवर में बड़ा फ़ायदा होगा। लीवर का मतलब पेट के बड़े फ़ायदे रोज़े के अंदर अल्लाह ने छुपा कर रखे हैं। इसके अलावा दिल की सफाई भी इस रोज़े से होती है कि दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, रहम पैदा होता है, गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर रहम पैदा होता है। रोज़ा रहेंगे तो हमारे दिल के अंदर गमखारी का मादा पैदा होता है। उसके साथ साथ अल्लाह ने बड़े सवाब इसके अंदर छुपा कर रखे हैं कि रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में एक नमाज का पढ़ना, एक फ़र्ज़ का पढ़ना 70 फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर है, और एक नफिल पढ़ना सुन्नत पढ़ने के बराबर, सुन्नत का पढ़ना फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर, और एक फ़र्ज़ पढ़ना 70 फ़र्ज़ पढ़ने के बराबर है। इसलिए रमज़ान और मुबारक में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी है। और इसके अलावा हाँ, कुरान शरीफ फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को पूरा मुकम्मल फरमाया रमज़ान और मुबारक में। इसीलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर
قرآن کے پڑھنے کو بھی بڑی فضل عطا فرمائے. ایک حرف کا پڑھنا 70 حرف پڑھنے کے برابر ہے. ہر ایک ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مستضعفون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل عليهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولكنهم هو سفهاء ولكن الله يعلم. اس لیے خاص کر کے عبادت کی پابندی ہم کریں. اور ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانا ایسا ہے جیسے ایک روزے کا ثواب ہم نے حاصل کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ بھی ہوتے تھے نا، ہر ایک کے پاس پیسہ کہاں سے ہوتا تھا؟ صحابہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھی دار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایمان کی حالت میں ہوتے تھے. تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس مال کہاں ہے اتنا کہ ہم روزہ کو کھانا کھلائیں؟ تو اس وقت کیا ہر وقت میں مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی داروں میں کچھ غریب بھی تھے، کچھ مالدار بھی تھے. تو غریب صحابہ کرام نے پوچھا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنی رقم کہاں سے کہ ہم کسی کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے روزدار کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گلاس پانی پلا دینا بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک کھجور کھلا دینا بھی روزدار کو روزہ افطار کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو بھائی لوگ، ہاں ہم یہ سوچتے نہ بیٹھیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کھانا کیسے کھلاؤں، دعوت کروں، بہت سارے لوگوں کو دعوت میں کھانا کھلاؤں. یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی ہے، میرے پاس سمجھو 10 روپے ہے، میرے پاس 5 روپے ہے، تو بھی میں اس سے کم 1-2 لوگوں کا افطار کرا سکتا ہوں، کھجور کے ذریعے سے، شربت کے ذریعے سے. تو ہر کوئی یہ فکر کرے کہ ہم افطار، ہر کسی کا افطار ہم کراتے رہیں، اور اپنے اڑوس پڑوس والے کا خیال رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ افطار میں بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہمارے بازو افطار کے لیے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایسے تو آج ماحول اتنی غریبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے. یا پھر ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں کچھ بچے ہیں، کچھ بہنیں ہیں، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے پاس 1-2 چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر کھجور ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. تو ہم یہ فکر کریں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں ہم دوسروں کو بھی کھلائیں. تو بھائی بس اتنا ہی. تو ہمیشہ مجھے اللہ نے ہمیں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے شاید بہت بڑا دماغ، بہت چالاکی مجھ میں نہیں دی ہے، یا پھر بہت ہوشیاری نہیں دی ہے، بہت زیادہ صلاحیتیں مجھ میں ہیں. لیکن میں یہ ڈنکی کے چوٹ پر کہتا ہوں کہ اللہ نے بہت پیارا دل مجھے دیا ہے. وہ پیارا اس لیے کہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں تب سے مجھے بار بار ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے. لاک ڈاؤن میں جب میں نے دیکھا، اے اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، کسی کے ساتھ اللہ ہونے نہ دے. اس میں غیر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اکثر غیر بھائی تھے جو سینکڑوں میل چل کر جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے تھے جبکہ پاؤں گھسیٹ رہے تھے، پیٹ میں کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ان کو دیکھ کر اس وقت ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ کر بڑا دل دکھتا تھا. احساس ہوتا تھا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. معصوم بچے سینکڑوں میل چل رہے ہیں، کتنی تکلیف ان کو ہوئی ہوگی. کچھ لوگ چلتے چلتے ہی مر گئے، کچھ پیاس سے مر گئے، کچھ بھوک سے مر گئے، کچھ چل چل کر مر گئے. اللہ ہر کسی کا جو ہے پیاس بجائے، بھوک مٹائے. بس بہت تکلیف ہی اس وقت، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے.
تو جب بھی ہمیں موقع ملے، میں روزے کی رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی جہاں بھی موقع ملے، چاہے کسی بھی قوم کا ہو، انسان ہے اگر بھوکا ہے پیاسا ہے تو ہمیں اس کی بھوک و پیاس مٹانی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جتنی طاقت قوت دی ہے اس کے مطابق ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بھائی لوگ دنیا سے ہم کچھ نہیں لے کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے، چاہے جتنی بھی ہمارے پاس دولت ہوگی، آستی ہوگی، کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہوگی وہ دنیا سے لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ وہی اعمال لے کر جائیں گے جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، میں تیرے پاس میں بھوکا تھا، تجھ سے میں نے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو اتنا بڑا ہے، تو کہاں سے ہمارے پاس کھانا مانگے گا، پانی مانگے گا؟ اللہ کہے گا، میرے بندے، تیرے پاس میرا بندہ آیا تھا جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، جو ضرورت مند تھا، تجھ سے اس نے سوال کیا مگر تو نے پورا نہیں کیا۔ ہاں، تو جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں انسانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے۔ بھائی مندر مسجد کے لفڑوں میں مت پڑو، ہندو مسلمان کے لفڑوں میں مت پڑو، انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو۔ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر تو انسان بنا تو سمجھو تو نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اگر سب کچھ حاصل کر لیا، تیرے اندر انسانیت نہیں ہے تو سمجھو تیرے سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ تو بس آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو بھائی لوگ، اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عبادتوں کا وقت ہوتا ہے، روزے کا وقت ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے۔ مطلب ہمارا ولاگنگ چینل ہے تو باہر جانا، گھومنا، یہ سب اس کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو رمضان تک کے لیے اسی طرح کے کچھ ویڈیوز آئیں گے، تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، پسند کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ تو اللہ حافظ۔